السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد احسن۔ تو آج ہم ایران کی فتح کے بارے میں بات کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ ایران شروع ہی سے مسلمان ملک تھا کہ نہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ ہندوستان سے مغرب کی طرف بلوچستان سے ملا ہوا ایران کا ملک ہے، جس کی سرحد روس، عراق، ترکی اور افغانستان سے ملتی ہے۔ ایران کا زیادہ حصہ پہاڑی ہے، کہیں کہیں میدان بھی نظر آ جاتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں بلا کی سردی پڑتی ہے اور جارے میں جب برف پڑتی ہے تو ایک طرف ایک سفید چادر سی بچھ جاتی ہے، لیکن ان ہرے بھرے علاقوں کے بیچوں بیچ ایک ریگستان ہے جس میں سینکڑوں کوس تک ہریالی نظر نہیں۔ آج تو ایران میں مسلمان ہی مسلمان نظر آتے ہیں، مگر آج سے کوئی 1350 برس پہلے یہاں کے لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے جگہ جگہ مندر بنا رکھے تھے جنہیں وہ آتش کدہ یعنی آگ کا گھر کہتے تھے۔ ان آتش کدوں میں رات دن آگ جلتی رہتی تھی اور ان کے انتظام کے لیے بادشاہ کی طرف سے آدمی مقرر تھے۔ ان دنوں ایران پر ساسانی خاندان کی حکومت تھی۔ نوشیروان، جس کے انصاف کی کہانیاں مشہور ہیں، اسی خاندان کا ایک بادشاہ تھا۔ نوشیروان کا پوتا خسرو پرویز بھی بڑا طاقتور بادشاہ ہو گزرا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آس پاس کے ملکوں کے سرداروں کے نام خط لکھا کہ انہیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا تو خسرو پرویز کو بھی خط لکھا گیا، لیکن اس کی آنکھوں پر دولت اور حکومت کے غرور نے ایسی پٹی باندھ رکھی تھی کہ آگ ببوکا ہو کے خط کو پھاڑ ڈالا اور ساتھ ہی اپنے ایک سردار کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اس حرکت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اسی طرح خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ یہ بات حرف بہ حرف درست ثابت ہوئی۔ تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا۔ ایران والوں سے لڑائی چھیڑنے میں مسلمانوں نے پہل نہیں کی۔ پہلے پرویز نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ایران عرب پر حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، لیکن قدرت نے انہیں اتنا موقع ہی نہ دیا اور عربوں نے بھر کر ایران کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک فتح کر ڈالا۔ ایرانیوں سے مسلمانوں کی کئی لڑائیاں ہوئیں، جن میں ایک لڑائی کے سوا ہر جگہ مسلمانوں نے فتح پائی۔ ایک دفعہ ایرانیوں نے بڑا زور باندھا اور دریائے فرات سے اتر کر بڑے زور سے بڑھے۔ مسلمانوں نے بڑی بہادری سے روکا اور گھمسان کی لڑائی ہونے لگی۔ اسی مارکے میں ایرانی فوج کا سردار جہان تھا، جو بڑا تجربہ کار اور نامی سردار سمجھا جاتا تھا۔ گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی کہ ایک عرب نے ایک ایرانی سردار کو جڑسر سے پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا تاکا۔ عرب نے اس زور کا نیزہ مارا کہ ایرانی زمین پر جا پڑا اور عرب نے فوراً بھر کر اسے گرفتار کر لیا۔ ایرانی بولا، میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے گرفتار کرنے کا کیا فائدہ؟ تم 2 نوجوان غلام لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ عرب نے یہ شرط منظور کر لی۔ اتنے میں کچھ مسلمان سپاہی ادھر آ نکلے۔ انہوں نے شور مچایا کہ یہ تو ایرانی فوج کا سردار جہاں ہے، اسے کیوں چھوڑ رہے ہو؟ جہان کو پکڑ کر اسلامی فوج کے سردار کے پاس لے گئے۔ انہوں نے سارا واقعہ سن کر کہا کہ وعدہ کر کے مکر جانا مسلمانوں کا کام نہیں۔ اس کے بعد جہان کو بڑی عزت سے اس کی فوج میں پہنچا دیا گیا۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔